بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم نے سورہ معون کی 3 آیات دیکھ لیں۔ اب چوتھی آیت ہے۔ پہلی آیت کیا تھی؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھتکارتا ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، یہی وہ شخص ہے جو مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، چوتھی آیت، ویل ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ ویل کیا چیز ہے؟ تفسیر کرنے والوں نے، ترجمہ کرنے والوں نے لکھا، علماء نے لکھا کہ ویل جہنم کی وہ جگہ ہے جس جگہ سے باقی تمام جہنم پناہ مانگتی۔ اتنی سخت جگہ ہے، اتنا شدید دردناک عذاب ہے وہاں پہ، اس ویل نامی جگہ میں۔ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہے، ویل ہے ان مصلے والوں کے لیے۔ یاد رکھیے گا، یہاں پر اس شخص کی بات نہیں ہو رہی کہ جو کبھی نماز پڑھ لیتا ہے کبھی نماز نہیں پڑھتا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ان مصلے والوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے۔ نمازی ہم اسے کہتے ہیں اپنی عام زبان میں، اپنی روٹین میں، روزمرہ کے معاملات میں ہم نمازی کسے کہتے ہیں؟ ہم اس شخص کو نمازی کہتے ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھنے جاتا ہو مسجد میں، یا خود پڑھتا ہو گھر میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، ہم اس کو نمازی کہتے ہیں۔ جو کبھی پڑھ لیتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، اس کو ہم نمازی نہیں کہتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہلاکت ہے، ویل ہے، افسوس ہے ان نمازیوں کے لیے۔ آخر انہوں نے کون سا ایسا جرم کیا ہے کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نمازی بھی ہیں، اور انہیں جہنم کے سخت حصے، سب سے سخت حصے میں بھیجا جا رہا ہے؟ کون سا ایسا جرم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پچھلی 3 آیتوں میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نمازی کہتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو نمازی کہنے کا دکھاوا کرتے ہیں، اپنے آپ کو نمازی کہتے ہیں، اپنے دل کو اس دماغ سے، اس شاطر دماغ سے، اس نفس سے سمجھانے کی، جھوٹا دلاسا دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ میں نیک ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں نمازی ہوں، میں کوئی 2 نمبر کام نہیں کرتا، میں کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ جتنے مرضی نمازی بنے، جتنے مرضی پرہیزگار بنے، ان کے لیے ویل ہے۔ کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یتیم کا حق مارتے ہیں۔ جس کا حق ہے اس کو دینا چاہیے، لیکن یہ سارے اتنا بڑا دکھاوا کرتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، جتنا مرضی کہتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ یہ اس یتیم کا حق مار رہے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کو، مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ کھلانے کی بات نہیں ہوئی، یا پھر کھلانے سے روکنے کی بات بھی نہیں ہوئی، یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ کیا؟ یہ وہ نمازی ہیں، یہ وہ مصلے والے ہیں، یہ وہ نمازی پرہیزی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیا کیا؟ جنہوں نے اپنے آپ تک، اپنی ذات تک اس بات کو محدود رکھا کہ یا اللہ، یہ دنیا جو کرتی ہے کرتی رہے، میں صرف اپنے لیے نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ مجھے جنت مل جائے، میں جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں۔ یہ خود غرض ہو گئے، یہ کم ظرف ہو گئے۔ ان لوگوں نے صرف اپنا سوچا، لیکن ان کے سامنے ہی، ان کے بالکل سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے ایک مسکین کا حق مارا جا رہا تھا۔ ایک مسکین کا حق تھا
جو اسے ادا کیا جانا چاہیے تھا، لیکن معاشرے نے یا کچھ لوگوں نے اس کا حق مار لیا، یہ خاموش رہے، ان کی یہ سزا رہی۔ یہ خاموش رہے، اس لیے ان کے لیے ویل ہے۔ جو نمازیں انہوں نے نیکی کے لیے، جو نمازیں انہوں نے نجات کے لیے پڑھی تھیں، وہی نمازیں ان کے لیے سزا بن گئیں۔ کیوں؟ یہ خاموش رہے غلط بات پر۔ انہوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کیا، انہوں نے 2 نمبری سے کام لیا، دکھاوے سے کام لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فویل للمصلین، ویل ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ میں نے پچھلی چند نشستوں میں آپ کے سامنے یہ ذکر کیا تھا کہ جب یہ آیت آئی تو میں اسے سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں نے اپنے مرشد، اپنے استاد سے، بابا جی سرکار سے میں نے پوچھا کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو اپنی نماز سے غافل ہیں؟ تو آپ نے فرما دیا کہ یہ جو پہلی 3 آیتیں ہیں انہی کے اندر اس کا مطلب چھپا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہر جگہ یہی فرمایا کہ نماز کو قائم کرو۔ نماز قائم کیسے ہوگی؟ یتیم کو اس کا حق دے کر نماز قائم ہوگی، مسکین کو کھانا کھلا کر اس کی نماز قائم ہوگی، برے کام کو روک کر نماز قائم ہوگی، اچھے کام کا حکم دے کر نماز قائم ہوگی، دکھاوے سے بچ کر نماز قائم ہوگی، منافقت ختم کر کے نماز قائم ہوگی۔ لیکن کہیں پر بھی ذرہ برابر بھی، رائی برابر بھی دکھاوا آ گیا، یہ نمازیں بجائے فائدہ دینے کے یہ الٹا گلے پڑ جائیں گے۔ جہنم کے سب سے سخت گڑھے میں یہی نمازیں لے کر جائیں گی۔ کیوں؟ دکھاوا آ گیا۔ کیوں یتیم کو اس کا حق نہیں دیا؟ کیوں سامنے کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی اس کو ہوتے رہنے دیا، اس کو روکا نہیں؟ میرے پاس طاقت تھی، میں خود چپ رہا۔ کیوں؟ میں اپنا کام کرتا ہوں، مجھے کسی سے کیا غرض۔ لیکن ہم خود غرض ہو گئے، اپنا سوچا۔ اس طرح کام نہیں چلتا۔ میرے آقا نے جو فرمایا تھا کہ مسلمان امت ایک جسم کی طرح ہے، کسی ایک حصے کو تکلیف ہو، درد ہو تو پورا جسم جو ہے تکلیف میں ہوتا ہے۔ میرے تو سامنے والا جو میرا مسلمان بھائی بیٹھا ہے وہ جتنی مرضی بڑی پریشانی میں ہو، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، میں تو اپنا سوچ رہا ہوں۔ اس طرح کام نہیں، اس طرح بات نہیں بنتی۔ اس طرح یہی نمازیں، یہی عبادت، یہی تسبیحاں، یہ تمام چیزیں جو کی جا رہی ہیں یہ بجائے فائدہ دینے کے یہ الٹا نقصان دیں گی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا الذین هم یراؤون، یہ دکھاوے کی نمازیں ہیں، یہ لوگ دکھاوا کر رہے ہیں۔ ہم نے پچھلی نشستوں میں اس بات کو بھی دیکھا تھا کہ آقا کریم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی وہ شرک کر چکا۔ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی وہ شرک کر چکا، وہ کافر ہو چکا۔ اب صرف یہاں پہ اب آپ کے سامنے یہ بات کھل کے واضح ہو جانی چاہیے کہ صرف دکھاوے کی نماز یہ نہیں ہے کہ سامنے والا دیکھ رہا ہے میں اپنا سجدہ طویل کر دوں۔ نہیں، اگر یتیم کو حق نہیں دیا جا رہا، کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلایا جا رہا، کسی کا حق مارا جا رہا ہے، کہیں پہ کچھ غلط ہو رہا ہے اس کو روکا نہیں جا رہا، صحیح کا حکم نہیں دیا جا رہا، تو پھر آپ کی جتنی نمازیں ہیں وہ ساری دکھاوے کی نمازیں ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ الذین هم یراؤون، یہ دکھاوے کی نمازیں ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا کہ یہ نماز پڑھنے والا شرک کر چکا ہے۔ اب اس کی معافی کوئی نہیں ہے، ہر گناہ کی معافی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ شرک کی معافی نہیں دے گا۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہم کس گڑھے میں ہیں، ہم نے اپنے گریبان میں دیکھا یا نہیں دیکھا۔ اس بات کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر وہ نمازیں کون سی ہیں
جس کے بارے میں فرما دیا گیا کہ فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے افسوس ہے، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ سے ملاقات اگلی نشست میں ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔